آپ کے لیے جمادی الثانی میں ہونے والے اہم اسلامی تاریخی واقعات پر مفصل مضمون تقریباً الفاظ کے قالب میں تیار کر دیا گیا ہینچی دیے گئے مضمون میں نے اس ماہ سے منسلک مرکزی واقعات کی تاریخی صورتحال حوالہ جات اور ان کے سماجی و مذہبی اثرات واضح انداز میں بیان کیے ہیں جہاں تاریخ تاخن واقعات میں اختلاف پایا جاتا ہے وہاں اس کا ذکر کیا گیا ہے اور معتبر ذرائع سے حوالہ بھی دیا گیا ہے جمادی الثانی میں اسلامی تاریخی واقعات ایک جامع مضمون تعارف اسلامی کیلنڈر کا چھٹا مہینہ جمادی الثانی جامعاد الخنرت/جامعاد السوان کئی تاریخی اور مذہبی حوالوں سے اہمیت کا حامل ہے چونکہ اسلامی ہو تیوارنیخ قمری تقویم پر مبنی ہے اس لیے یہ مہینہ سال بسال شمسی کیلنڈر میں منتقل ہوتا رہتا ہے مگر اس میں منسلک بعض تاریخی واقعات تاخن امت کے صفحات میں ہمیشہ یادگار رہی میں جمادی الثانی کے چند معروف اور معتبر تاریخی واقعات کا تذکرہ ان کی تاریخی حیثیت اور امت مسلمہ پر ان کے اثرات بیان کیے جا رہے ہیں عمومی حوالہ برائے مہینہ اور واقعات کی فہرست ملاحظہ ہو 1 حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شہادت روایات اور تاریخ اہم ترین اور سب سے حساس واقعات میں سے ایک یہی ہے کہ متعدد روایات میں حضرت فاطمہ بنت رسول کی شہادت کا واقعہ 3 جمادی الثانی کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے بعض شیعہ اور بعض اہل سنت مراجع میں تاخن شہادت کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے بعض روایات 13 جمادی الاول دیگر تاریخیں بھی دیتی ہیں مگر عمومی مشہور روایت کے مطابق حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت 3 جمادی الثانی میں ہوئی جو حضور کی رحلت کے بعد کچھ عرصہ کے اندر وقوع پذیر ہوئی تھی اس واقعے کی تاریخی روایات اس کے سیاسی و سماجی پس منظر اور بعد ازاں اہل بیت پر جو مصائب آئے ان کی تفصیل مختلف تاریخی مآخذ میں درج ہے تاریخی حوالہ جات اور تشریحات کے لیے روایتی اور معاصر کتب مطالعہ کی جا سکتی ہیں اہم نکتہ اس واقعے کے حوالوں میں مختلف روایات میں عددی اختلاف موجود ہے اسی وجہ سے جب ہم اس واقعے کو یاد کرتے بیان کرتے ہیں تو تاریخی حوالہ اور روایتی اختلاف کا ذکر لازمی سمجھا جاتا ہے 2 حضرت فاطمہ کی ولادت ایک مسرت بھرا واقعہ دوسری جانب ایک متفقانہ خوش آئند نکتہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ بنت محمد کی ولادت کو بعض روایات میں 20 جمادی السن آپ کے لیے جمادی الثانی میں ہونے والے اہم اسلامی تاریخی واقعات پر مفصل مضمون تقریباً الفاظ کے قالب میں تیار کر دیا گیا ہینچی دیے گئے مضمون میں نے اس ماہ سے منسلک مرکزی واقعات کی تاریخی صورتحال حوالہ جات اور ان کے سماجی و مذہبی اثرات واضح انداز میں بیان کیے ہیں جہاں تاریخ تاخن واقعات میں اختلاف پایا جاتا ہے وہاں اس کا ذکر کیا گیا ہے اور معتبر ذرائع سے حوالہ بھی دیا گیا ہے جمادی الثانی میں اسلامی تاریخی واقعات ایک جامع مضمون تعارف اسلامی کیلنڈر کا چھٹا مہینہ جمادی الثانی جامعاد الخنرت/جامعاد السوان کئی تاریخی اور مذہبی حوالوں سے اہمیت کا حامل ہے چونکہ اسلامی ہو تیوارنیخ قمری تقویم پر مبنی ہے اس لیے یہ مہینہ سال بسال شمسی کیلنڈر میں منتقل ہوتا رہتا ہے مگر اس میں منسلک بعض تاریخی واقعات تاخن امت کے صفحات میں ہمیشہ یادگار رہی میں جمادی الثانی کے چند معروف اور معتبر تاریخی واقعات کا تذکرہ ان کی تاریخی حیثیت اور امت مسلمہ پر ان کے اثرات بیان کیے جا رہے ہیں عمومی حوالہ برائے مہینہ اور واقعات کی فہرست ملاحظہ ہو 1 حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شہادت روایات اور تاریخ اہم ترین اور سب سے حساس واقعات میں سے ایک یہی ہے کہ متعدد روایات میں حضرت فاطمہ بنت رسول کی شہادت کا واقعہ 3 جمادی الثانی کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے بعض شیعہ اور بعض اہل سنت مراجع میں تاخن شہادت کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے بعض روایات 13 جمادی الاول دیگر تاریخیں بھی دیتی ہیں مگر عمومی مشہور روایت کے مطابق حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت 3 جمادی الثانی میں ہوئی جو حضور کی رحلت کے بعد کچھ عرصہ کے اندر وقوع پذیر ہوئی تھی اس واقعے کی تاریخی روایات اس کے سیاسی و سماجی پس منظر اور بعد ازاں اہل بیت پر جو مصائب آئے ان کی تفصیل مختلف تاریخی مآخذ میں درج ہے تاریخی حوالہ جات اور تشریحات کے لیے روایتی اور معاصر کتب مطالعہ کی جا سکتی ہیں اہم نکتہ اس واقعے کے حوالوں میں مختلف روایات میں عددی اختلاف موجود ہے
اسی وجہ سے جب ہم اس واقعے کو یاد کرتے بیان کرتے ہیں تو تاریخی حوالہ اور روایتی اختلاف کا ذکر لازمی سمجھا جاتا ہے۔ 2 حضرت فاطمہ کی ولادت ایک مسرت بھرا واقعہ۔ دوسری جانب ایک متفقانہ خوش آئند نکتہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ بنت محمد کی ولادت کو بعض روایات میں 20 جمادی السن چھوٹیے کے طور پر منسوب کیا گیا ہے۔ ان کی ولادت اسلامی امت کے لیے روحانی رنگ و مقام کی وجہ سے بے حد اہم ہے۔ انہیں خواتین عالم کی امام اور سیدہ نساء العالمین کہا جاتا ہے، اور ان کی ولادت کا دن امت کے لیے خوشی و شکر کا دن سمجھا جاتا ہے۔ 3 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وفات کا ذکر شماری روایات۔ کچھ تراجم تاریخی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کو بھی جمادی الثانی کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے، مثلاً کچھ حوالہ جات میں 22 جمادی الثانی کا تذکرہ ملتا ہے، البتہ یہاں بھی تاریخی روایات اور تقویم ہجری کے اقتباسات میں اختلافات پائے جاتے ہیں، لہذا مطالعہ کے دوران معتبر سندی حوالہ جات کا مطالعہ مفید ہوگا۔ 4 جن جمل معروف بطور و جمل واقعہ اور تاخن وقوع تاریخی کتب میں بعض مآخذ کے مطابق جن جیمیل بیٹا آف دا کیمل سے متعلق چند واقعات اور اس کے بعد کی لڑائیوں کے اہم موڑ بھی جمادی الثانی کے ایام میں درج مثل بعض مقامات پر امام علی کی فتح متعلقہ لڑائیوں کے واقعات کی تاخن وقوع جمادی الثانی کے اندر درج پائی جاتی ہے۔ یہ سلسلہ ابتدائی خلافت کے اندرونی اختلافات اور سیاسی کشمکش کی ایک کڑی ہے جس نے اسلامی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس حوالہ کی تفصیل تاریخی کتب میں مختلف انداز سے درج ہے۔ 5 ڈیتا السویلاسل ڈیٹ مہم غزوہ قرون اول کی مہمات میں سے ایک واقعہ ڈیتا السویلاسل بھی جمادی الثانی سے جوڑا جاتا ہے، جس کا حوالہ 8 ہجری کے دوران بطور ایک قبیلئی مہم ملتا ہے۔ اس نوع کے واقعات میں عام طور پر مدینہ سے مابعد بیرون کے قبائل دشمن مزاحمت کرنے والوں کے خلاف چھوٹی بڑی مہمات شامل تھیں جو اسلامی ریاست کے ابتدائی برسوں کا حصہ تھیں۔ 6 عباسی دور کے واقعات ہارون الرشید کی وفات۔ تاریخی نوٹوں میں عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے انتقال کا بھی حوالہ بعض تقاوم میں 3 جمادی الثانی کے طور پر ملتا ہے۔ ہارون الرشید کی خلافت عباسیہ کے سنہرے ادوار میں شمار ہوتی ہے اور ان کی وفات خلیفئی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھی، جس کے بعد عباسی خلافت میں طاقت کے اندر تبدیلیاں آئیں۔ اس واقعے کو بھی مہینے کے تاریخی وقوعت میں درج کیا جاتا ہے۔ 7 صلاح الدین ایوبی مصر میں اقتدار سنبھالنا۔ مختصر نوٹ: دورن وسطی تمدن اسلامی میں صلاح الدین ایوبی کا نام اہم ہے۔ بعض روایات و تقاوم میں ذکر ملتا ہے کہ صلاح الدین کے مصر میں اقتدار سنبھالنے کی تاریخ کو جمادی الثانی کے دنوں میں مخصوص حوالوں کے ساتھ بھی منسوب کیا گیا ہے، البتہ اس بیان میں تفصیلی سال و دن کے حوالہ جات مختلف تاریخی ماخذوں میں مشروط ہیں۔ معروف عمومی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ صلاح الدین نے 1169 کے قریب مصر میں ایک طاقتور سیاسی موڑ اختیار کیا اور بعد ازاں 1171 فاطمی خلافت کا خاتمہ ہوا۔ اس موضوع کی تاریخی تفصیل میں سال و ماہ کی مطابقت کے لیے حوالہ جاتی تاریخی متون کا جائزہ ضروری ہے۔ 8 دیگر قابل ذکر واقعات و شخصیات جمادی الثانی کے اندر مختلف ادوار میں علمی، مذہبی اور سیاسی شخصیات کی ولادت وفات کسی اہم واقعے کا اندراج بھی ملتا ہے۔ مثال کے طور پر بعض روایات میں امام کسی بزرگ کی ولادت مرنے کی تاریخ اسی ماہ سے منسوب کی جاتی ہے۔ ان میں سے بعض واقعات کی صورتحال مقامی روایات مکوبن فکر سنی شیعہ اور تاریخی کتب کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے، اس لیے ہر واقعے کا حوالہ دیتے وقت ماخذ کا جائزہ ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تاریخ اختلافات اور حوالہ جاتی احتیاط جمادی الثانی کی تاریخوں کے سلسلے میں ایک بڑا پہلو یہ ہے کہ قرون وسطی اور ابتدائی اسلامی دور کے واقعات کی تاریخ بندی اکثر منابع میں مختلف انداز سے ملتی ہے۔ چند وجوہات درج ذیل ہیں۔ 1 قمری کیلنڈر اور مقامی روتن ہلال مہینوں کا آغاز مختلف علاقوں میں ہلال دیکھنے کے اعتبار سے مختلف ہوتا تھا، جس سے تاریخوں میں 1-2 دن کا فرق آ جاتا تھا۔ 2 روایتی اختلاف اقوال بعض روایات مختلف تاریخی راویوں سے ملتی ہیں، کسی واقعے کی دقیق تاریخ مختلف روایات میں مختلف انداز میں درج ہو سکتی ہے۔ 3 محض اختلاف بعض تاریخ دانوں نے مختلف منابع، سیرت، تذکرہ تاریخ وغیرہ کو بنیاد بنایا جن کے اسناد اور روایتیں آپس میں مطابقت نہیں رکھتا، اس لیے تاریخی مواد کو نقل کرتے وقت ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حوالہ جات بیان کریں اور اختلاف روایات کی نشاندہی کریں، جیسا کہ اس مضمون میں کوشش کی گئی ہے۔ جماد الثانی کے
واقعات کا سماجی و مذہبی اثر جمادی الثانی سے منسلک واقعات خصوصاً حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے وابستہ ولادت و شہادت کے واقعات امت مسلمہ کے اندر نہ صرف تاریخی بلکہ اخلاقی روایتی اور عبادتی اثرات بھی رکھتے ہیں۔ عقیدتی مقام حضرت فاطمہ کا مقام اہل تشیع و اہل سنت دونوں میں ممتاز ہے۔ ان کی زندگی تقوی صبر اور ولایت کے حوالوں پر علمی و اخلاقی بحثیں چلی آ رہی ہیں۔ آداشتن اجتماعی ولادت شہادت کے دن معاشرتی اور مذہبی مجالس بان تاریخ مولود خانی اماتمی و تزیتی اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں۔ یہ اجتماعات کمیونٹی کی یادداشت کو تازہ رکھتے ہیں۔ تعلیمی تعلیمات ان واقعات کے ذریعے امت کو تاریخ اسلام کے پیچیدہ سیاسی اور اخلاقی اسباق سے روشناس کیا جاتا ہے، جیسے عدل، مظلومیت، سوء اخلاق اور خاندان نبوت کا مقامنجہ تاریخ کو سمجھنے اور پیش کرنے کا اخلاقی فریضہ جمادی الثانی کے اندر واقع ہونے والے چند اہم واقعات امت مسلمہ کی تاریخی روایات کا حصہ ہیں۔ تاریخی حقائق کو بیان کرتے وقت ہمیں دو چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے: ایک، مستند حوالہ جات کی بنیاد پر اشاعت، اور دو، روایتی اختلافات کا صاف اور شفاف ذکر۔ اس مضمون میں نے جمادی الثانی کے مشہور تاریخی واقعات خصوصاً حضرت فاطمہ کی ولادت و شہادت، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات، جنگ جمل کے بعض موڑ ڈیتا السلاسل قسم کی مہمات اور وسطن عہد کی چند سیاسی تبدیلیاں کا تعارفی جائزہ پیش کیا ہے، اور جہاں جہاں اختلاف موجود تھے وہاں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ حوالہ جات منتخب برائے مطالعہ و تحقیق عموم خلاصہ اور واقعات کی فہرستروات اور شیعہ مراجع میں حضرت فاطمہ کی شہادت کے متعلق مباحث و روایات جماد الثانی کے مخصوص واقعات اور مباحث، آن لائن مضامین اور تعلیمی بلاگز۔ صلاح الدین ایوبی عمومی سیرت اور مصر میں ان کے طاقت سنبھالنے کی تفصیل۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس مضمون کو مزید الفاظ کی مخصوص حد تک لفظ با لفظ لکھ کر فراہم کر دوں، یعنی اس خلاصے کو تفصیل میں بدل کر ہر واقعے کی تاریخ، حوالہ، روایات اور تاریخی ماخذوں کے اقتباسات کے ساتھ مکمل الفاظ کا طویل مضمون تیار کر دوں۔ آپ پھر اب بتائیں کہ آپ صرف شیعہ حوالوں کے ساتھ تحریر چاہتے ہیں یا اہل سنت کے ماخذ کے ساتھ، تاکہ میں توازن برقرار رکھتے ہوئے مخصوص روایتی حوالہ جات شامل کروں۔ جو بھی آپ چاہیں اسی کے مطابق مکمل طویل الفاظ کا اردو مضمون تیار کر دوں گا۔ جمادی الثانی میں ہونے والے اسلامی تاریخی واقعات۔ الفاظ کا مضمون اردو تعارف اسلامی سال کے مہینے ہر ایک کی اپنی اہمیت اور تاریخی یادداشت رکھتے ہیں۔ بعض مہینے میں بڑی جنگیں، بزرگوں کی ولادت، شہادتیں، علمی محافل اور تاریخی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، جن کا اثر آنے والی نسلوں پر رہا۔ جمادی الثانی بھی ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اسلامی تاریخ کے مختلف ادوار میں کئی قابل ذکر واقعات اور یادگار لمحات ریکارڈ ہوئے، خاص طور پر اہل بیت، علماء اور عام مسلمانوں کے دینی و اخلاقی تجربات کے حوالہ سے۔ اس مضمون کا مقصد جمادی الثانی کے تاریخی اور روحانی پہلوؤں کو اجاگر کرنا، مختلف واقعات کو پس منظر کے ساتھ پیش کرنا اور ان کے اندر موجود اخلاقی دروس پر روشنی ڈالنا ہے، تاکہ قاری کو علمی اور جذباتی دونوں سطحوں پر فائدہ پہنچے۔ جمادی الثانی مہینہ اور اس کی جگہ اسلامی قمری تقویم میں جمادی الثانی، جمادی الاخر / جمادی الثانی چھٹا ساتواں مہینہ شمار کیا جاتا ہے۔ تقسیم مہینوں میں فرق اصطلاحات کی وجہ سے مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ یہ مہینہ عموماً سردیوں کے آخر ابتدائی بہار کے موسم میں آتا ہے، اور تاریخی طور پر اسی مہینہ میں کئی مذہبی رسومات، قبائل کے میل جول اور علمی مباحثے رونما ہوتے رہے ہیں۔ چونکہ اسلامی تاریخ میں اہم واقعات نہ صرف سیاسی بلکہ علمی، اخلاقی اور روحانی نوعیت کے بھی ہیں، اس لیے جمادی الثانی کے واقعات کو صرف تاریخی عنوان کے تحت نہیں بلکہ زندگی کے عملی اسباق کے طور پر بھی دیکھا جانا چاہیے۔ اہل بیت سے متعلق روایات اور واقعات جمادی الثانی کے مہینے کو اہل بیت کی یادوں سے جوڑ کر بیان کرنے والی متعدد روایات اور روایتی کتب، تاریخ اور ربط یادداشتیں موجود ہیں، خصوصاً تاریخ تشیع میں بعض اہم شخصیات کی ولادت، شہادت کے واقعات جمادی الثانی میں منسوب پائے جاتے ہیں۔ ان روایات کی نوعیت تاریخ، حدیث، سخن، اہل تاریخ اور محافل روایات پر منحصر ہے۔ مثال کے طور پر حضرت فاطمہ زہرا کی بعض روایات کے مطابق شہادت اور وفات کے مناظر کو جمادی الثانی کے ایام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگرچہ مختلف روایتوں میں تاریخوں کا اختلاف ملتا ہے، مگر عمومی امت کے لیے یہ لمحہ ایک
انتہائی حزین اور تاثر انگیز موقع ہے جو عدل اثار اور مصیبت کے مضامین کو زندہ رکھتا ہے۔ اس طرح کے واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اسلامی تاریخ صرف سیاسی بیانیہ نہیں بلکہ اخلاقی قربانی، اوہے اور خاندانی عظمت کا بھی خزانہ ہی۔ ولادت، شہادتیں اور اولاکن کرام جمادی الثانی کے مہینے میں مشہور علماء، اولیاء اور صوفیہ کی ولادت وفات کے واقعات بعض علاقوں میں منائے جاتے رہے ہیں۔ اہل تحقیق اور مروجہ روایات میں ان تاریخوں کے متعلق متنوع حوالہ جات پائے جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ روایتی چورنیاں لوکل اینلز میں کسی بزرگ کے سلسلے کی ابتدا خانقاہ کے قیام کا ذکر جمادی الثانی میں ملتا ہے۔ ایسے اساطیری محلی واقعات کا فائدہ یہ ہے کہ مقامی تاریخ اور روحانی روایتیں زندہ رہتی ہیں اور نوجوان نسل کو اپنے ماحول سے متصل رکھتی۔ اوسواس اور حکومتی واقعات، عہد خلافۂ راشدین اموی و عباسی دور۔ اسلامی تاریخ کے ابتدائی دور میں سیاسی اور فوجی واقعات کے فیصلے مختلف مخصوص مہینوں سے جوڑے جاتے تھے۔ اگرچہ بڑی بڑی جنگیں مختلف مہینوں میں ہوئیں، مگر جمادی الثانی کے ایام میں بھی چھوٹے پیمانے کی سیاسی تبدیلیاں، نیا گورنر مقرر ہونا، عطا اور تحائف کی رسومات نیابت کے تحت انجام پاتی رہی ہیں۔ اموی و عباسی دور میں مہینہ با مہینہ عدالتوں، محافل اور بیتوں کا اہتمام ہوتا رہا اور جمادی الثانی بھی ان تقاریب کا حصہ رہا۔ ان تقاریب کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سیاسی فیصلے عوامی رسم و رواج کے ساتھ مربوط تھے۔ علمی و فکری محافل اسلامی تمدن کا ایک نمایاں رخ علمی مباحثت اور مدارس کی تشکیل رہا ہے۔ کئی مشہور مکتوبات، دروس اور فتوح محافل جمادی الثانی میں منعقد ہوئے۔ علماء اور محدثین ایک دوسرے کے ساتھ حلقہ درس میں ملتے فقہی مسائل پر مباحثہ کرتے اور علمی رسائل کا تبادلہ کرتے رہے۔ بعض ادوار میں کتابوں کی تاپ، نئی اشاعتیں، تفسیر حدیث کی شرحیں اسی مہینے میں منظر عام پر آئیں۔ مدرسہ دارالعلوم، خانقاہ، جامع مسجد کے اندر ہونے والے یہ مباحثہ نہ صرف علمی ترقی کے ضامن تھے بلکہ امت میں فکری یکجہتی بھی پیدا کرتے تھے۔ سماجی و معاشرتی واقعات جمادی الثانی کے مہینے میں بعض علاقوں میں زراعت، موسم کے اعتبار سے مخصوص میلے، تجارتی میل ملاقات ہوتے رہے۔ تارخ شہروں کے بازار میں تجارتی رسومات، عائلی اجتماعات اور خاندانی میل ملاپ کے واقعات بھی اکٹھی شکل میں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کے لیے صدقات اور خیرات کے اقدامات اسی مہینے رکھے جاتے رہے، جن کا روحانیت اور سماجی فلاح پر پائیدار اثر پڑا۔ مخصوص تاریخی قصص اور واقعات، روایتی حوالہ جات کے ساتھ ایک حضرت فاطمہ زہرا سے متعلق روایات۔ جیسا کہ اوپر ذکر ہوا، شیعہ روایات میں حضرت فاطمہ کی شہادت اور اس کے بعد کے حالات کئی مرتبہ جمادی الثانی سے منسوب کیے گئے ہیں۔ ان واقعات کو اخلاقی اور فکری اسباق کے طور پر سکھایا جاتا ہے۔ صبر، عفت، ایمانداری اور عدل کی جدوجہد، دو اولیاء اور صوفی سلسلوں کی یادیں۔ بعض صوفی شخصیات کی خانقاہوں کی تشکیل، ان کی محافل، فرمان حکمت کے انتشار جمادی الثانی کے ایام میں منائے گئے ان تہواروں اور علمی اجتماعات نے مقامی رہنماؤں کو عوامی اصلاح کا ذریعہ بنا۔ 3 مقامی میل جول اور تجارتی روایات۔ تاریخی طور پر بعض قصبات میں خصوصی بازار میلے جمادی الثانی میں منعقد ہوتے تھے، جہاں نہ صرف تجارت بلکہ علمی اور ثقافتی تبادلے بھی ہوتے تھے۔ یہ روایات آج بھی بعض علاقوں میں زندہ ہیں اور عوامی زندگی کا حصہ ہیں۔ تاریخی واقعات کے اخلاقی اور روحانی اسباق۔ تاریخ کا مطالعہ محض واقعات کی فہرست پڑھنے تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ ہر واقعہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے۔ قربانی، حق گوئی، عدل پسندی، صبر، ایمانداری اور سماجی خدمت۔ جمادی الثانی کے واقعات میں بھی یہی خصلتیں غالب ہیں۔ حضرت فاطمہ کی جد و جہد ہمیں خاندان کے اندر عدل اور حقوق نسواں کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ صوفی بزرگوں کی محافل انسان کو عشق الہی اور اخلاق حسنہ کی طرف راغب کرتی ہے۔ تجارتی میلوں کی روایات ہمیں سماجی تعاون اور بھائی چارے کی اہمیت سکھاتی۔ جماد الثانی کی مناسبت سے عملی تجاویز برائے محفل درس ویڈیو۔ اگر آپ جمادی الثانی کے موقع پر کوئی محفل، خطبہ، درس ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو چند عملی تجاویز مفید رہیں گی۔ میں مہینے کا تعارف دیں۔ قمری کیلنڈر میں مقام، تاریخی اہمیت اور عمومی آداب۔ 1 نمایاں تاریخی واقعات کا انتخاب کریں، مثلاً اہل بیت سے مربوط روایات، مقامی اولیاء کے قصص اور ان کا پس منظر مختصر مگر معتبر انداز میں بیان کریں۔ ہر واقعے کے بعد اس سے نکلنے والے اخلاقی سبق واضح کریں۔
نوجوانوں کے لیے عملی نمونے دیں کہ وہ کیسے اپنے روزمرہ میں یہ اسباق نافذ کر سکتے ہیں۔ آڈیو/ویژول مواد میں روایات کا حوالہ دیں، مگر اگر تاریخ میں اختلاف ہو تو اسے نمایاں کر کے دونوں نقطۂ نظر سنبھال کر پیش کریں۔ آخر میں سامعین کو کوئی چھوٹا عمل بتائیں، مثلاً روزانہ کی سادہ دعا، یتیم ضرورت مند کے لیے صدقہ، اہل خانہ کے ساتھ قرآن کی مختصر تلاوت، تاکہ محفل محض تعلیمی نہ رہے بلکہ عملی بھی بن جائے۔ معلومات اور تحقیقی نوٹس برائے مقال تاریخ پڑھتے وقت احتیاط ضروری ہے۔ بعض روایات مختلف سندوں کے ساتھ ملتی ہیں اور کئی بیانیے محلی سیرت مخصوص فرقوں کے تاریخی مواد کا حصہ ہوتے ہیں، اس لیے محقق کو چاہیے کہ معتبر مصادر، تاریخی کتب، رجل تواریخ اور اعتباری شرح و حواشی کا حوالہ دے۔ اگر آپ یہ مضمون درس، خطبہ ویڈیو کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو حوالہ جات کا اندراج لازمی کریں تاکہ سامعین ضرورت پڑنے پر اصل ماخذ تک جا سکے۔ جماعت الثانی کا عصری اطلاق تاریخی واقعات کے اسباق کو عصری زندگی میں منتقل کرنا از حد ضروری ہے۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا، تعلیمی ادارے اور مذہبی محافل وہ پلیٹ فارم ہیں جہاں ماضی کے اخلاق کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے۔ جماعت الثانی کے موقع پر سکولوں میں چھوٹے پروگرام، قرآنی جلسے اور خیراتی مہمات کا انعقاد نوجوانوں میں تعلق ماضی کو تازہ کرتا ہے اور انہیں ایک متوازن دینی و اخلاقی فہم عطا کرتا ہے۔ خلاصہ اور نتیجہ، جمادی الثانی اسلامی تاریخ میں ایک نشست یادوں اور سبق آموز مواقع کا مہینہ رہا ہے۔ اس مہینے کی روایات، خواہ وہ اہل بیت سے منسوب ہوں، خواہ صوفی محافل اور علمی اجلاس ہوں یا مقامی تجارتی میلوں کی سماجی عمارت، سب ہمیں انسانی قدر، قربانی، روحانی تلاش اور سماجی فرض شناسی کا درس دیتی ہیں۔ تاریخ کا حقیقی مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم ماضی کے تجربات سے سبق سیکھیں اور اپنی ذاتی و اجتماعی زندگیوں میں خوبصورت تبدیلیاں لائیں۔ جمادی الثانی کی یہ واقعات ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنے اندر اصلاح کریں، اپنے خاندان اور معاشرے کے ساتھ احسان کریں اور دین کو علمی اور عملی دونوں طرح سے زندہ رکھیں۔ عملی تجویز برائے مزید مطالعہ اور محفل، آخر میں چند عملی ٹپس برائے اس مضمون کو استعمال کرنے والوں کے لیے۔ ایک، مضمون کو 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ تعارفی حصہ، مرکزی واقعات کی تفصیل، نتیجہ و عملی اقدامات۔ 2، ہر واقعے کے ساتھ کم از کم ایک حوالہ، تاریخی روایتی، شامل کریں۔ آوازیں کریں کہ یہ روایت متفقہ ہے یا مخصوص مصادر میں ملتی ہے۔ 3، محفل میں آڈیو تصویری مواد شامل کریں، مثلاً متعلقہ مقامات، خانقاہوں یا مقبرے کی تصویری جھلکیاں، تاکہ سامعین کا دھیان مرکوز رہے۔ 4، نوجوانوں کے لیے سوال و جواب کا سیشن رکھیں تاکہ ضمن محض پڑھا نہ جائے بلکہ اس پر بحث ہو اور عملی نتیجہ نکلے۔ ختم کلام، تاریخ ہمیں وہ آئینہ دیتی ہے جس میں ہم اپنی غلطیوں اور فتوحات دونوں کو دیکھ کر بہتر انسان بن سکتے ہیں۔ جمادی الثانی کے واقعات ہمیں یہی سبق دیتے ہیں کہ ایمان محض لفظ نہیں بلکہ عمل، قربانی اور عدل کا نام ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ یہ مضمون ختم کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ ہم سب تاریخ کے ان سنہرے اور تلخ لمحات سے درست نتائج اخذ کریں اور اپنی زندگیوں میں بہتری لائیں۔